ابھی آپ کے سامنے بلا تاخیر استاذ الحدیث جامعۃ الرشید، ادیب، محقق، معروف کالم نگار حضرت مولانا محمد شفیع چترالی صاحب حافظہ اللہ، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کا عنوان ہے برطانوی استعمار کے خلاف مولانا امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا علمی جہاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی اور سامعین محترم، یہ مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے جنوبی پنجاب کی موقر دینی درسگاہ دارالعلوم عثمانیہ کی 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ اس پروقار سیمینار میں بر صغیر میں برطانوی استعمار کے خلاف حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی بے مثال علمی جدوجہد پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ مجھ سے پہلے فاضل مقررین نے تفصیل کے ساتھ مختلف جہات پر کلام کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تکرار سے بچتے ہوئے مختصراً اپنے معارضات آپ حضرات کے اندر میں پیش کروں۔ حضرات گرامی، اس علمی جدوجہد کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کو جن بڑے خطرات اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں فتنہ ارتداد سب سے بڑا اور خوفناک فتنہ تھا۔ ایک جانب انگریزوں نے ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، تو دوسری جانب ہندوؤں کو بھی مسلمانوں پر سے اپنی صدیوں کی غلامی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا، اور انگریز سرکار کی حمایت اور پشت پناہی سے صدیوں پہلے اسلام قبول کرنے والے ہندو قبائل کو دوبارہ ہندو بنانے کی مہم شروع کر دی، اور تیسری جانب مسلمانوں میں فکری ارتداد پھیلانے اور اسلام کا جدید اور انگریزوں کے لیے قابل قبول ایڈیشن سامنے لانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو میدان میں اتارا گیا۔ 1857 کے ہنگامے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی اور انگریزوں کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ اسی وقت سے یہ پالیسی بن چکی تھی کہ اس سونے کی چڑیا کو اگر قبضے میں رکھنا ہے تو اس کی اولین شرط یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو ترغیب و تحریض اور ضرورت پڑنے پر طاقت و جبر سے عیسائی بنایا جائے۔ اس کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ چنانچہ لندن میں باقاعدہ ایک تعلیمی مرکز صرف اسی مقصد کے لیے بنایا گیا کہ عیسائی مشنریوں کو اردو، فارسی اور عربی کی مکمل تعلیم دی جائے، اور ایسے پادریوں کی فوج تشکیل دی جائے جو اسلامی علوم اور مسلمانوں کی مذہبی تعلیمات سے پوری طرح واقف ہوں اور مسلمانوں کے مجموع میں اردو میں تقریر کر سکیں۔ جنگ آزادی سے قبل ان تربیت یافتہ پادریوں کی ایک پوری فوج ہندوستان آ گئی تھی۔ انگریز حکومت انہیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں متعین کر چکی تھی اور ان کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری تھیں، اور انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو عیسائی بنا لیا گیا تو اس کی وجہ سے انگریزی سلطنت کو استحکام ملے گا اور ہندوستان کے بت پرستوں اور دیگر باشندوں کو عیسائی بنانا آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہاں تک قرارداد پیش کی گئی کہ ہندوستان کے باشندوں کو زبردستی عیسائی بنایا جائے، مگر چونکہ اس میں کچھ خطرات تھے اس لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ہندوستان میں ایسے وائسرائے، گورنر، کلکٹر، کمشنر اور دیگر عہدیدار مقرر کیے جائیں جو مذہبی مناظروں اور مباحثوں کو فروغ دیں اور اس کی آڑ میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے۔ سرکاری سطح پہ نہ صرف عیسائی لٹریچر کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا گیا بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچالنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ کئی پادریوں بلکہ انگریز گورنروں کی جانب سے بہت سی دل آزار کتابیں لکھی گئی۔ سلطنت برطانیہ کے زیر انتظام چرچ آف انگلینڈ نے، جو خود بھی ایک مستقل سلطنت کے درجے میں تھا، اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا ہدف ہندوستان کو بنا لیا۔ پوری دنیا کے عیسائی چرچ بلا تفریق ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ صرف چرچ آف امریکہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پادری شمال میں تبت کے پہاڑوں سے لے کر جنوب میں راسکماری تک، مشرق میں جزیرہ نما ملایا سے مغرب میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ تک پھیل گئے تھے۔
اور عیسائی پادریوں کی اس ابراج کو تقویت فراہم کرنے کے لیے سلطنت برطانیہ نے رفاہی سرگرمیوں، شفاخانوں، چھاپا خانوں، اسکولوں کا ایک وسیع جال پورے ہندوستان میں پھیلایا، اور ہندوستان کا کوئی قریہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں عیسائی مشنریوں نے کوئی نہ کوئی ادارہ نہ بنایا ہو۔ سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی، یہ توجہ طلب بات ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انگریز پادری روزانہ عصر اور مغرب کے بعد درمیان جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سادہ لوگ عوام کے سامنے عیسائیت کے فضائل بیان کیا کرتے اور اسلامی تعلیمات میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتی، اور کسی نے مجال نہیں تھی کہ ان کو روکتا، کیونکہ پادریوں کی حفاظت کے لیے پولیس کا دستہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا اس کو اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ بعد کی رپورٹوں میں یہاں تک بتایا گیا کہ انگریزوں نے جامع مسجد دہلی کو گرجا گھر بنانے کا بھی منصوبہ بنا لیا تھا۔ علاوہ ازیں انگریزوں نے ہندوستان کے روایتی میلوں ٹھیلوں میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے منظم پروگرام بنایا، اور ہندوستان کے شرق و غرب میں کوئی سیاسی سماجی تقریب ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں عیسائی پادری اور مشنری نہ پہنچتے ہوں۔ ان ساری کوششوں اور سازشوں کے نتیجے میں یہ نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا۔ چند سالوں کے اندر ہندوستان میں لاکھوں افراد کو عیسائی بنا دیا گیا، جن میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی۔ 2-3 بظاہر پڑھے لکھے افراد، صفدر علی، محی الدین اور عماد الدین، ان کو عیسائی قبول کرنے پر پادری کا منصب دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے عیسائیت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ کئی ایک مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی مختلف طرح کے لالچ دے کر بپتسمہ دلایا گیا۔ 1867 میں یعنی جنگ آزادی کے 10 بعد عیسائی مشنریوں نے رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق پورے ہندوستان میں 8 لاکھ افراد عیسائی بنا دیے گئے تھے۔ گویا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بالکل اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھا جس طرح کی صورتحال کا سامنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو جن کا سامنا تھا۔ تو علماء حق نے ان فتنوں کا بڑی ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور دارالعلوم دیوبند نے جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی تھا، ان فتنوں کے مقابلے میں محاذ سنبھال لیا اور سنت صدیقی کو زندہ کر دیا۔ جنگ آزادی سے کچھ پہلے اور بعد مولانا رحمت اللہ کیرانوی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑے رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور کئی مناظرے کیے جو مشہور ہیں، لیکن جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں کا عقاب نازل ہوا تو سب سے پہلے مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب جو اس کے پیچھے انگریز پڑ گئے، اور وہ اپنے کچھ دستراز علماء کے ساتھ حجاز مقدس ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حالات تھے جن حالات کے اندر قدرت کی نظر انتخاب حجت الاسلام اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے اوپر پڑی، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت، ٹھوس اور عمیق علم، منطق اور فلسفے پر گہری دسترس، افہام اور حاضر جوابی کی بہترین صلاحیت سے نوازا تھا۔ ان کی دوربین نگاہوں نے کفر و الحاد کے اس طوفان کو پہلے ہی تاڑ لیا تھا جو ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے ان تمام موضوعات کا گہرائی میں جا کے مطالعہ کیا جن کو لے کر برطانوی استعمار کے ہرکارے پوری تیاری کے ساتھ ہندوستان وارد ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں دیسی عیسائی پادریوں کی جگہ جگہ شرانگیزی اور مناظرہ بازی کا بازار گرم تھا۔ دوسری جانب انگریزوں نے ہندوؤں کو بھی عیسائی بنانے کی مختلف اسکیمیں بنا رکھی تھی۔ ہندوؤں کا جو خوشحال طبقہ تھا وہ انگریزوں سے مراعات حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں عیسائی مذہب میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ ماسٹر رام چند اور شاہ جہاں پور کے رئیس اور جاگیردار منشی پیارے لال، انہوں نے انگریزوں کے ایما پر ایک نئے فرقے کو جنم دیا جس کو آریہ سماج کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ بت پرستی کا مخالف ہے، اسی لیے پادریوں نے اسے ہندوؤں میں عیسائیت کے فروغ کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کیا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جو ان کا مشہور، جس کا ذکر مجھ سے پہلے مقررین نے بھی کیا، شاہ جہاں پور کا میلہ خدا شناسی، اس میلہ خدا شناسی کا پس منظر یہی تھا کہ یہ منشی پیارے لال جو ہیں ان کو شاہ جہاں پور کے ایک عیسائی مشنری نے جو کہ پادری تھا نولس، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ایسا کوئی میلہ رکھا جائے کہ جس میں تمام مذاہب کے علماء کو بلایا جائے اور ان کے درمیان بحث کی جائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی خدا کے وجود کے اوپر، اور نجات کیا ہے اور کون سا مذہب صحیح ہے، اس پر ایک مناظرہ انہوں نے رکھا۔
تو ایک اس کا تاریخ کا اعلان ہوا اور اس کے لیے بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر کی گئی. پوری دنیا سے جو قابل ترین پادری تھے ان کو بلایا گیا اور مقصد یہ تھا کہ اگر اس میلے میں, اس بڑے مجمع میں وہ پادری مسلمانوں علماء کی زبان بندی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہندوستان پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چنانچہ 1876 میں پہلے میلہ کا اعلان ہوا اور اس میں شاہ جہاں پور کے انگریز کلکٹر مسٹر رابرٹ کے وہاں پر بڑے بڑے پوسٹر چھپوائے گئے, اخبارات میں اعلانات کیے گئے. مباحثے میں شرکت کے لیے یورپین پادریوں کے علاوہ دیسی اور جو اسلام سے مرتد چند لوگ ہو گئے تھے ان اور پادری بن گئے تھے ان کو بھی جمع کیا گیا تاکہ مسلمانوں پر نفسیاتی اثر ڈالا جا سکے. دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو دعوت دی گئی. اس مباحثے کی کئی نشستیں ہوئیں جن کی یہ پوری ایک تفصیل ہے, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں, لیکن اس میں سے ایک دو نکات میں عرض کرتا ہوں کہ اس مباحثے میں سب سے پہلے تو یہ اس کے موضوع یہ طے ہوا کہ اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے. اس پہ کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ طے ہونا باقی تھا کہ کون پہلے آئے گا. تو جو عیسائی بڑے بڑے پادری تھے اور دیانند سرسوتی تھے اور جو ہندوؤں کے بڑے تھے وہ سب ڈر رہے تھے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا سامنا کرنے سے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کو موقع ملے اور کہ پہلے جو ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو موقع ملے تاکہ بعد میں وہ ان کی باتوں پر اعتراضات کر سکیں. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا دین سب سے آخر میں آیا ہے اس لیے ہم سب سے آخر میں بات کریں گے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے. تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ان کی بات مانی اور مان کر جو ہے وہ مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر, انبیاء کرام کی ضرورت, رسولوں کی ضرورت اور ملائکہ کے وجود اور کامیابی کس بات میں ہے, اس موضوع پہ ایسی بسیط اور ایسی جامع اور تفصیلی تقریر کی کہ پورا مجمع جو ہے وہ جھوم اٹھا. اور جو مسلمانوں کے علاوہ ہندو لوگ تھے, دیگر لوگ تھے, وہ بھی اس مجمع سے شدید وہ اس سے زبردست طور پر متاثر ہوئے. جب ان کی باری آئی عیسائی پادریوں کی تو ان سے بات نہیں بن سکی. کئی موضوعات کے اوپر انہوں نے ایسی باتیں کی کہ مجمع اس پہ ہنسنے لگا. تو اس پر جو ہے وہ پہلا جو وہ تھا اس کا اختتام ہوا, وہ میلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور اس کا بڑا شہرہ ہو گیا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے سامنے ان لوگوں کے چراغ نہیں جل سکے. تو جب شہرہ ہو گیا تو انگریزوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگلے سال دوبارہ رکھتے ہیں اور کوئی ایسی ترکیب کرتے ہیں کہ اس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو جو ہے وہ زیر کرنے کا تاثر پیدا کیا جائے. تو چنانچہ 1877 میں اگلے سال دوبارہ یہ میلہ منعقد ہوا اور اس کی پہلے سے زیادہ تشہیر کی گئی اور ایک باغ کے اندر خیمے نصب کیے گئے اور ہر مذہب کے نمائندے وہاں پر جو ہے وہ بلائے گئے. تو وہاں پر بھی ایسا ہوا کہ جب پادری نے تقریر شروع کر دی تو اس نے کوئی ایسی بات کی کہ جس بات کے اوپر جو ہے وہ یعنی ایک ایسا سوال کیا کہ جو خود اس کے مذہب کے خلاف تھا. جو پادری محی الدین جو مرتد تھا اس نے عصمت انبیاء کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے کہ انبیاء معصوم کیوں ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو صرف ہمارا نہیں, یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. عیسائی مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے پادری کو بھی سمجھاؤ. تو اس سے جو ہے وہ پورا مجمع یعنی وہ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا. وہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے چیخنا شروع کر دیا, بولنا شروع کر دیا, کہا کہ وقت ختم ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ شروع میں آدھا گھنٹہ دیر سے شروع ہوا تھا, لہٰذا آدھے گھنٹے اور بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ چلیں 5 منٹ آخر مجھے موقع دیں. تو انہوں نے 5 منٹ کا موقع دیا. تو حضرت نے ایسی تقریر کی کہ انہوں نے ان سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی کہ ان سب باتوں پہ جو ہے وہ پانی پھر گیا اور مسلمانوں نے عصر کی نماز کے بعد باقاعدہ اس پہ جشن منایا مسلمانوں کی فتح کے اوپر. اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے یہ بات پھیل گئی کہ مولانا قاسم نانوتوی نے تمام مذاہب کے عیسائی اور ہندوؤں کو اور جو سرسوتی کے مذہب کے لوگ تھے ان سب کو شکست دی ہے. اس کا اتنا اثر ہوا, پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی اور عیسائیت کا جو اتنا بڑا فتنہ قائم کیا گیا تھا وہ فتنہ جھاگ کی طرح جو ہے وہ بیٹھ گیا. یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی اکیلی ان کی ذات کی وہ خدمت ہے جو انہوں نے اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے ہندوستان میں سر انجام دی. اور باقی ان کی جو مدارس کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند جو ان کا قائم کردہ ادارہ ہے, ان کی جو اس سلسلے میں خدمات ہیں وہ پوری مطلب اس کی ایک تفصیل ہے. میں آخر میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اس جدوجہد اور علمی جہاد کا کچھ احوال تھا, خلاصہ تھا,
جو مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے زمانے میں برطانوی استعمار کے ارتدادی منصوبوں کے مقابلے میں ذاتی طور پر کیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ آج کی دنیا میں آتے ہیں، آج برطانوی استعمار کی جگہ امریکی استعمار کا دنیا پر راج ہے، اور آج کا استعمار مسلمانوں یا دیگر مذاہب کے لوگوں کو براہ راست عیسائی بنانے کے لیے تو زیادہ محنت نہیں کر رہا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے مذہب سے دور جا چکا ہے۔ البتہ مسلمان معاشروں میں سیکولرزم، لبرلزم کے نام پہ الحاد، تشکیک اور لادینیت کو فروغ دینے کے لیے وہ شب و روز سرگرم ہے۔ موجودہ دور کے استعمار کی الغار اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ سامنے آ کر مناظر اور مباحثے کرنے کی صورت میں نہیں، بلکہ غیر مرئی انداز میں، یہ جس کو سلو پوائزن کہا جاتا ہے، اس انداز میں ہماری نسل کی رگ و پے میں سرایت کرنے کی حکمت عملی اس نے اختیار کی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے ہمارے علماء کو اس یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مقابلے میں مؤثر حکمت عملی بنانا ہوگی۔ آج کا یہ سیمینار اس سلسلے میں نوجوان علماء میں ایک فکر پیدا کرنے کی اچھی کوشش ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب بنا دے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کے فکری چیلنجوں کو سمجھنے اور علم و دانش اور دلیل و برہان کے ذریعے اسلام کی حقانیت کا دفاع کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں دارالعلوم عثمانیہ کے اپنے احباب کا کہ انہوں نے ہمیں اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔